السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی تعریف کے لائق ہے، وہ حمید ہے۔ حمید اس ذات کو کہتے ہیں جو تعریف کے لائق ہے، جس کا ہر کام تعریف کے لائق، جس کا ہر حکم تعریف کے لائق، جس کا ہر فیصلہ تعریف کے لائق، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام صفات، تمام محاسن اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا اسی جملے سے، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے جس کلمے سے، جس حرف سے، سوچیں وہ کتنا طاقتور ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی اپنی تعریف سے فرمایا، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ آسمانوں کا پیدا کرنا یہ کمال ہے، زمینوں کا بنانا یہ کمال ہے، اور یہ کمال یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اندھیرے اس نے بنائے، روشنی اس نے بنائی۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تعریف کے مستحق اللہ ہیں۔ سورہ فاطر کی ابتدا میں فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ کیسی تعریف کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 پر ہیں۔ الحمدللہ، یہ جو جملہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعا ہے۔ جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے فضیلت والی دعا، سب سے بہترین دعا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سوچیں یہ کلمہ کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں سے متعلق۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جب ان کا جسم مکمل ہو گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس جسم کے اندر پھونک ماری، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جب جان آئی تو سب سے پہلے روایت میں آتا ہے انہیں چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے یہ کلمہ نکلوایا، الحمدللہ۔ سب سے پہلے آدمی، سب سے پہلے نبی، آپ کی زبان سے بھی نکل رہا ہے الحمدللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت مبارکہ جب ہوئی تو آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند، اللہ کو اپنی حمد پسند ہے، وہ حمید ہے، یحب الحمد، تعریف کو پسند کرتا ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ خوش ہوتے ہیں تو اس کی مغفرت کرتے ہیں اور اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو اللہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے ہمیں جو طریقہ سکھایا اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی حمد بیان کرو۔ بندہ جب اللہ کی حمد بیان کرتا ہے گویا وہ اللہ کے خزانوں سے اپنی حاجتوں کو مانگ رہا ہے۔ اے اللہ مجھے آپ سے یہ چیزیں مجھے چاہیے۔ دعاؤں کے آداب میں یہ ادب ہے کہ بندہ جب بھی اللہ سے مانگے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اپنی زبان میں مختصر سا جملہ دیکھیں، الحمدللہ۔ دنیا شروع ہوئی اسی جملے سے، دنیا ختم ہوگی اسی جملے پر، دنیا مکمل ہوگی یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی، قرآن پاک میں ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ سبحان اللہ، غور کریں کتنی بڑی بات۔ جس دن قیامت کے دن اللہ پکاریں گے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف دوڑیں گے تو ایمان والوں کی زبان پر اللہ کی تعریف ہوگی۔ فتستجیبون بحمدہ، وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ آج ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، حشر کے میدان میں جمع کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی حمد، اور کیا حمد بیان کریں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ۔ یہ اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اذھب عن الحزن، سارے غموں سے تو نے ہمیں دور کر دیا۔ دنیا دار الاحزان ہے، حزنوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے۔ یہاں ہر خوشی میں غم لگا ہوا ہے، یہاں ہر نعمت میں غم لگا ہوا ہے۔ ایک انسان دنیا کی زندگی گزار کر قبر کی ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اذھب عن الحزن، سارے غموں کو تو نے دور کر دیا، ساری پریشانیوں کو تو نے دور کر دیا۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلی، اپنے فضل سے اپنے کرم سے یہاں یہ ٹھکانہ جنت تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم اس قابل نہیں تھے۔ ان ربنا لغفور شکور، واقعی ہمارا پروردگار، ہمارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ اس نے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی، چھوٹے چھوٹے اعمال کی ایسی قدر کی کہ اس نے ہمیں اتنا بڑا اجر ہمیں اس نے عطا فرمایا۔ جنت کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جنت تو وہاں پر تو نعمتوں کے استعمال کی جگہ ہے، نعمتوں کی لذتوں کی جگہ ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو جنت میں بھی رہے گی، وہ صرف اور صرف اللہ کی حمد رہے گی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی جنت میں پہنچ کر یہ اقرار کرتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہدایت دی تو ہم یہاں پہنچے، بغیر اللہ کی ہدایت کے ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو بہرکیف دوستو، یہ الحمدللہ کا کلمہ، یہ الحمدللہ کا جملہ، یہ بڑا فضیلت والا، بڑا طاقتور ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اس سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کلمے کو، اس جملے کو کہاں کہاں استعمال کرتے تھے آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ صبح کے موقع پر آپ کی آنکھ کھلتی بستر سے فوراً آپ اللہ کی حمد بیان کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا
اور جب سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں، روایت میں آتا ہے آپ بستر پر بیٹھ گئے اور اپنا بستر، اپنا لحاف ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، اے اللہ ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے بقدر کفایت روزی دی، تو نے مجھے ٹھکانہ دیا، فکم من لا کافی لہ ولا مؤوی، دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس ٹھکانے کے لیے چھت نہیں ہے، جن کے پاس بیٹھنے کے لیے زمین نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی حمد بیان۔ دیکھیے اس امت کا جو لقب ہے، اس امت کا جو لقب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا لقب الحمادون۔ اس امت کا لقب کیا ہے؟ وَأُمَّتُهُ الحمادون، یہ امت حمادون ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا، حماد کہتے ہیں بہت ہی زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنا، بار بار اللہ کی حمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب، زندگی کے اندر کوئی چیز ہو جاتی، پسند کے موافق ہوتی، کوئی نعمت حاصل ہوتی، کوئی کام بن جاتا، کوئی کسی چیز میں کامیابی حاصل ہوتی، فوراً آپ اللہ کی حمد اس جملے سے کرتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ بنعمتہ، یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ جو میرا کام بن گیا ہے، اس چیز میں مجھے کامیابی مل گئی ہے، یہ اللہ کے کرم، اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ کیونکہ نعمتوں کے ملنے پر، نعمتوں کے حاصل ہونے پر، کسی کمال، کسی خوبی کے آنے پر انسان کا مزاج ہے کہ وہ بگڑ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی کمال انسان کے اندر آتا ہے اس کے مزاج میں بڑائی آتی ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواری، زندگی کے اندر مختلف موقعوں پر کامیابیاں آتی ہیں تو انسان، اسی لیے سب سے پہلا جملہ الحمدللہ، ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر چیز کو اللہ کی طرف جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں یہ بس اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں ایمان کی حفاظت ہے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن اہتمام سے پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کہف کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ سورہ کہف کا پیغام کیا ہے؟ کیسے ہم اپنے ایمان کی دجالی فتنوں سے حفاظت کریں، کیسے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع فرمایا الحمدللہ۔ کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں دجالیت کا جو فتنہ ہے، کس طرح بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، کس طرح بندے کا اللہ سے تعلق دور ہو جائے، چاہے وہ علم کے راستے سے ہو، مال کے راستے سے ہو، کسی بھی راستے سے ہو، بندے کا اللہ سے تعلق نہ رہے اور ہر کمال کو، ہر خوبی کو اپنی طرف منسوب کرے۔ وَإِعْجَابُ كُلُّ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، یہ بڑا فتنہ ہے۔ آدمی اپنی رائے کو، اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے کہ آدمی آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں، یہ گھر سے لے کر ملک تک جو فساد برپا ہے اس کے پیچھے یہی چیز ہے، میرا ہے، یہ میرا ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ کہا نہیں، الحمدللہ، یہ جو کمال تمہارے پاس ہے، یہ جو نعمت تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وقتی ہے، بطور امتحان کے دی گئی ہے۔ کامیاب ہونا، ناکام ہونا تمہاری اختیار میں ہے۔ الحمدللہ، یہ جملہ، یہ دجالی ہماری نسل کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیسے اپنے، دیکھیے
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اس دعا پر کتنا بڑا انعام اللہ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کھانے کے بعد ایک جملہ کہہ دے الحمدللہ الذی اطعمن، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک جاب کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور سارا وقت اس کا دنیا میں گزر رہا ہے، اور گزرنے کے بعد مال لے کر چیزیں لے کر گھر آتا ہے، اور گھر آنے کے بعد وہ چیزیں بناتا ہے، کھانا بن رہا ہے. اب کھانا جب نعمت کی شکل میں سامنے آیا ہے تو پھر وہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے کمایا، یہ میری جاب سے، میرے بزنس سے، میری محنت سے آیا ہے. جیسے قارون کا مزاج تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میرے فن سے، یہ سب میری نالج، میرے علم سے ملا ہے. تو اس موقع پر اگر کوئی اس نعمت کو استعمال کر کے کہے الحمدللہ، یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اس پر خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. ایک آدمی محنت کر کے پیسہ لے کے کمائے، بہترین لباس پہنے، اب اس لباس کے بارے میں پہنتے ہی اسے یہ سوچتا ہے میں نے اپنی محنت سے یہ لباس پہنا ہے، میرے پیسوں سے یہ لباس مجھے ملا ہے، تو یہ لباس اس کے مزاج میں تکبر، بڑائی پیدا کر دیتا ہے. فوراً اس موقع پر نہیں، لباس پہنو تو کہو الحمدللہ الذی کسانی، یا اللہ تیرا شکر، تیری تعریف ہے، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، کھلایا تو نے، پلایا تو نے. ہر نعمت کے استعمال پر آپ سوچیں، ہر نعمت کے موقع پر، کیونکہ نعمتوں کا مزاج ہے بڑائی پیدا کرنا، نعمتوں کا مزاج تکبر پیدا کرنا. اگر وہاں اس کی حفاظت نہ ہوئی، اسی لیے الحمدللہ نصف الایمان، آدھا ایمان ہے. اگر کوئی واقعی اس جملے کو اپنی زندگی میں اتار لے اور عملی طور پر سوچے. آدمی جو ہے استنجے کے لیے جاتا ہے، باتھ روم کے لیے، اپنی ضرورت پوری کر کے، ضرورت سے فارغ ہو کر جیسے ہی باہر نکلا وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، حمد بیان کرتا ہوں اللہ کی، جس نے میرے پیٹ سے تکلیف اور گندگی کی چیز کو نکال دیا. سوچیں ذرا، وہ موقع بھی اللہ کی حمد بیان کرنے کا. جسم کتنی بڑی نعمت، صرف جسم انسان کا نعمت نہیں ہے، اس جسم کے اندر کے ایک ایک اعضاء اسے اللہ کی نعمت ہے. ایک ایک اعضاء، کڈنی ہے، گردہ ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. کیسے اللہ نے اس کو بنایا کہ خون کے اندر سے گندے فضلات کو، گندگیوں کو، غلاظت کو کیسے استنجا سے نکال دیتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کڈنی فیل ہو جائے، کیسے لوگ ڈائلیسس کرتے ہیں. سوچیں آپ، اندازہ لگائیں. آدمی اس جملے پہ غور کرے. ایک محمد ابن سماک رحمت اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، وہ بیمار ہو گئے. بیماری یہ تھی کہ ان کو جو ہے استنجا بند ہو گیا. ڈاکٹر نے ان کو جو ہے استنجا جو ہے نا وہ پائپ کے ذریعے سے اس کو جاری کروایا. تو ان کے اسٹوڈنٹ، شاگرد ان کی عیادت کے لیے پہنچے. حضرت خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ. یہ کیسے ہو گیا؟ آدمی پوچھا نا کیسے ہو گیا، تو ان کا جملہ سنیں. انہوں نے کیا کہا؟ یہ میری ناشکری کا نتیجہ ہے. کیسے؟ فرمایا زندگی بھر استنجا آسانی سے ہوتا رہا، کبھی میں نے اس کو نعمت نہیں سمجھی. آج جب استنجا بند ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ استنجے کا آسانی سے نکل جانا کتنی بڑی نعمت ہے. وہاں بھی اللہ کی حمد بیان کرو. الحمدللہ، تعریف ہے اللہ کی جس نے میرے پیٹ سے گندی چیز کو نکال دیا، جس نے تکلیف. آدمی اگر جو ہے قضائے حاجت نہ ہو، استنجا نہ ہو، رک جائے، کیسا، یعنی سوچیں اس چھوٹے سے جملے کے اندر کتنی معنویت ہے. تو یہ دعائیں جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا وجہ نہیں فرمایا. افضل الدعاء الحمدللہ، دعاؤں میں سب سے بہترین دعا، فضیلت والی دعا یہ کیا ہے؟ الحمدللہ. ایک آدمی کسی کی تعریف کرے، ایک دو چار جملے کہہ سکتا، یہ بہت اچھا ڈرائیو کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، یہ بہت اچھا یہ فلاں کام کرتے ہیں. اللہ کی تعریف کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
سارے کمالات، سارے محاسن، ساری خوبیوں کو اگر جوڑ کر کوئی ایک جملہ کہہ سکتا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی کسی کی تعریف کرے 1 2 4، اللہ تعالیٰ بہت رزاق ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ستار ہیں، یہ سارے اللہ کی تعریف ہیں، لیکن ان سب کو ملا کر اگر کوئی ایک جملے میں اگر کوئی کہہ سکتا ہے الحمدللہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین جملہ ہمیں سکھایا، فرمایا بس یہ کہو اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ میں آپ کی حمد، آپ کی ثنا بیان نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف، آپ کی ثنا تو ایسی ہے جیسے آپ ہیں بس۔ اسی لیے دوستو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اس کلمے کو لائے، اس جملے کو لائے۔ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اس بندے سے بہت خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرے۔ کھا رہا ہے اللہ کی تعریف، پانی پینے کے بعد اللہ کی تعریف۔ تکیہ کلام تھا سیدنا نوح علیہ السلام کا الحمدللہ، زبان پر بار بار یہ جملہ نکلی، اسی لیے اللہ نے کہا انہ کان عبدا شکورا، یہ بڑے ہمارے شکر گزار بندے ہیں، بہت ہماری تعریف کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں عبد شکور ہیں، یہ میری بہت حمد بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو لقب ہے الحمادون، کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرنا، مختلف موقعوں پر۔ دیکھیے 24 گھنٹے کی زندگیاں مختلف موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کوئی بھی کامیابی حاصل ہوتی، کوئی بھی نعمت ملتی، کوئی خوشی حاصل ہوتی، کہتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات وکان اذا رأى ما یکرہ۔ اور زندگی کے اندر ایسی ناگوار چیز اگر آ جاتی، کیونکہ زندگی دونوں چیزوں سے چلتی ہے، ناپسندیدہ چیز اگر آ جائے زندگی میں، وہاں کیا کریں؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کوئی بھی ناگوار چیز آپ کو آ جاتی تو آپ کی زبان سے جملہ نکلتا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، میں تعریف بیان کرتا ہوں اللہ کی ہر حال میں، ہر حال میں۔ اسی لیے دوستو یہ مزاج ہمارا، اس سے ہم اللہ سے تعلق ہمارا بنتا ہے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اس سے یہ الحمدللہ سے ہمارے کتنے کام صبح سے لے کے شام تک میرے مزاج کے موافق ہوتے ہیں۔ صبح اٹھی، آنکھ کھلی، فجر کی نماز مل گئی، اللہم لک الحمد لک الشکر، ناشتہ وقت پر مل گیا، اللہم لک الحمد لک الشکر، جاب پہ وقت پہ پہنچ گئے، اللہم لک الحمد لک الشکر، مسجد میں آئے، جماعت کی نماز مل گئی، اللہم لک الحمد لک الشکر، بچے اسکول سے واپس آ گئے صحیح سلامت، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ یہ چیز ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوش کرنے کا، مجھے راضی کرنے کا آسان طریقہ بندہ اس جملے سے ایمان کی حفاظت، اس سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے، نعمتوں کی حفاظت، نعمتوں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنے والا بنائے، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔